أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے ہم کچھ انیک چیزیں دیکھ رہے تھے ان کو مزید آگے کر بڑھاتے ہیں کل ہم نے فیس بک کی سیٹنگ کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی تھی اور اسی چیز کو آگے فردر ایڈس کی طرف کرتے ہیں تاکہ ایڈورٹائزمنٹ میں ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم کسی بھی ایڈ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو کون کون سے چھ طرح کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کو آن ایئر کرتے ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو چھ طرح کے آبجیکٹیو ہمارے سامنے آتے ہیں یعنی کہ جب ہم کوئی بھی ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو ایڈ لگاتے ہوئے چھ طرح کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں ہمارے سامنے یا اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جب بھی کوئی آپ ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے چھ طرح کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ یا اس کو میں ایک اور طریقے سے اگر بیان کرنے کی کوشش کروں تو جب بھی آپ نے ایڈ لگانا ہے آپ کا آبجیکٹیو کلیئر ہونا جب بھی آپ نے ایڈ لگانا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس ایڈورٹائزمنٹ سے اچیو کیا کرنا ہے میں اس سے حاصل کیا کرنا ہے میرا گول کیا ہے میرا ٹارگیٹ کیا ہے میرا اینڈ ریزلٹ کیا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے تو پہلے ان آبجیکٹو کو ہم سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے متعلقہ بہت ساری چیزیں ہیں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں فیس بک کے اوپر یا میٹا کے اوپر میں میٹا کی بات کر رہا ہوں اور میٹا سے مراد اب ایٹ لیسٹ ہمارے چار پلیٹ فارم میٹا سے لے نمبر ون میٹا کے اندر فیس بک آتا ہے میٹا کے اندر انسٹاگرام آتا ہے میٹا کے اندر تھریڈ آتا ہے اور میٹا کے اندر واٹس ایپ یہ مین وہ فور چینلز ہیں یا پلیٹ فارم ہے اور اس کے ساتھ پانچواں جو ہے وہ میسنجر ہے تو یہ پانچ پلیٹ فارم ہے جو کہ مینلی ہم کو میٹا میں اور بہت ساری چیزیں بٹ یہ مینلی جن کے اوپر ہم ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی بالکل چند ایک دنوں میں دو چار دنوں میں ایک ویک دیٹ جو ہے وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ایلیجیبل ہے مطلب ٹیکس کے اوپر بھی ہم ایسے ایڈورٹائزمنٹ جیسے ٹویٹر کا ٹیکس ہے اسی طرح تھریڈس ہے جہاں پہ ٹیکس پیس ہم اپنی پروموشنل میسج کرتے ہیں یا میڈیا کے کاپی اچھا ہم آ گئے آبجیکٹو کی طرف تو یہ چھ آبجیکٹو یہ چیزوں کو نا آپ نے بڑا تھوڑا سنا دھیان کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ نوٹ کرنی کیونکہ یہاں پہ بنیادی آپ کی کنسیپٹ بنتی ہے اگر کنسیپٹ یہاں پہ کلیئر ہوگی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ کام دے دیتے ہیں ورک کروا رہے ہوتے ہیں آپ ٹیم لیڈر ہوتے ہیں لیکن یہ کنسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کام لینے کی اس چیز کی طرح سمجھ جب بھی نیا کوئی برانڈ بنایا جاتا ہے نئی کوئی بھی بزنس بنایا جاتا ہے نئی کوئی کمپنی بنائی جاتی ہے اور اس کا ایک ایڈورٹائزمنٹ کا پلان بنایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بزنس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے نیا بزنس ہے نیا برانڈ ہے نیا کوئی کاروبار ہے نئی کوئی شاپ ہے نیا کوئی اسٹور ہے اس کی ڈیفینیٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چاہے وہ پرفیوم کا بزنس ہے وہ ہیئر آئل کا بزنس ہے وہ کسی کلوتھنگ کا بزنس ہے وہ کوئی سروس ہے وہ کوئی پلمبری کی آپ سروس دے رہے ہیں کچن کی سروس دے رہے ہیں کمپیوٹر کا کوئی بزنس ہے موبائل کا کوئی بزنس ہے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا اب عام طور پہ ایک کیلنڈر کرتے ہیں لوگ یا ایک نیا بزنس بناتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف ایسے ایڈ چلا دیتے ہیں جو واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں لیڈس دیکھتے ہیں واٹس ایپ کوئی اور ایڈ تو جب ایک نیا بزنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے بزنس کو شناخت چاہیے جیسے آپ کسی بھی ادارے کو اوپن کرتے ہیں کوئی آپ کا آفس ہے کوئی آپ کا ادارہ ہے کوئی شاپ ہے اسٹور ہے آپ نے بنایا ہے اور آپ نے وہ لاہور کے اندر بنایا ہے اور لاہور میں آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہاں پہ بزنس کروں سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ اپنی اویئرنیس کریٹ کریں ٹھیک ہے لاشعوری طور پہ کریں یا شعوری طور پہ کریں لیکن سب سے پہلے آپ چیز نہیں سیل کریں پہلے دن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے میری سیل چیز سیل ہو
سب سے پہلے آپ اپنی اویئرنیس کریں، یعنی کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ میرا بزنس ہے، میں یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ کبھی بھی پہلا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، یہ پہلی دفعہ کسی بندے نے آپ کوئی شاپ وزٹ کی، دیکھا یا آپ سے پروڈکٹ لینے کے لیے وہ ریڈی نہیں ہو جائے، سروس لینے کے لیے ریڈی نہیں، آپ نے اپنے برانڈ کا ایک اثر اس کے ذہن میں نکالنا ہے، یعنی کہ کلائنٹ کے کسٹمر کے مائنڈ کے اندر ہونا۔ اویئرنیس بہت ضروری آئٹم ہے۔ اچھا، اب لوگ اس کو کیلکولیٹ ایسے کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ہمیں بظاہر رزلٹ نہیں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ لوگ عام طور پہ واٹس ایپ میسج کو ہی رزلٹ سمجھیں کہ بھائی واٹس ایپ کے کوئی میسج آ جاتا ہے تو یہ بھائی میرا کو یہ رزلٹ آ رہا ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ اویئرنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریچ ملتی ہو۔ ریچ سے مراد آپ کی سب اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اور آج جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈ دکھایا جائے، ایڈورٹائزمنٹ چاہے وہ ویڈیو کی فارم میں ہو یا امیج کی فارم میں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ فلاں بزنس ہے، فلاں کمپنی ہے، ان کی یہ سروس ہے، چاہے وہ سروس بیسڈ کمپنی ہے، وہ کوئی پروڈکٹ بیسڈ ہے، اور کوئی آپ کا پرفیوم کا بزنس ہے، تو آپ اپنے پرفیوم کو لوگوں کو شو کروائیں کہ فلاں کمپنی ہے اور یہ وہ پرفیوم کا بزنس تھا، ان کی پرفیوم کے اندر یہ کوالٹی ہے، اور ان کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ چلو وہ بیچنا بھی نہیں ہوتا، چلو میں لوگوں کو اپنے ساتھ ان کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات اپنے بچوں کو کہتا ہوں، آپ کے بھی گوشت کر رہا ہوں، کوئی بھی پروڈکٹ یا چیز جب ہم سیل کرتے ہیں تو لوگوں کو سیل ہی نہیں کرنی ہوتی، لوگوں کو صرف بیچنی ہی نہیں ہوتی، یا کسٹمر ہی نہیں بناتے ہوتے، کلائنٹ ہی نہیں بناتے ہوتے، بلکہ ریلیشن شپ جب بن جاتا ہے پھر چیزیں بھی بکتی ہیں، پھر پروڈکٹ بھی ہوتا ہے۔ برانڈ کیا کرتا ہے؟ برانڈ ہمیشہ چیز نہیں بیچتا، برانڈ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، برانڈ آپ کے ساتھ ریلیشن کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرتے ہیں۔ کبھی آپ بینک میں جائیں، وہ اگر پروفیشنل کوئی بینک ہے، وہ لوگ آپ کو اتنا ویلکم کرتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ ان کا بڑا بہترینہ تعلق ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بچپن میں کھیلتے رہے، بڑے خوش تھے آپ کو تہذیب کے ساتھ بہت ویلکم کر رہے تھے، اور ایسا فیل ہوگا کہ بھی ہمارا کوئی ادیش ہے، بیسیکلی شو کیا کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے ویلیو کر رہے ہیں، وہ اپنا ریلیشن پھر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی برتھ ڈے ہے تو برتھ ڈے کے حوالے سے بھی آپ کو میسج آ جائے، اسی طرح کوئی پرانا برانڈ ہے تو وہ بھی آپ کو اسی طریقے سے میسج کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو نئی آفرز دیتے ہیں۔ خود آپ نے کسی برانڈ سے اگر آپ نے یہ ڈاٹ سے دیکھ لیا، کلوتھنگ لی ہے یا واٹس ایور کوئی آپ نے پرفیوم دیکھ لیا ہے، آپ شوز لیے، آپ نے کرتا لیا ہے، تو وہ آپ کو اگین کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ٹچ کر دو کہ آپ نے یہ پروڈکٹ آپ کو بائی کی تھی، یہ پروڈکٹ کا ذکر نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کو اپنی آپ کا شو کریں کہ ہماری یہ پروڈکٹس آئیں اور ان پروڈکٹس کے اندر آپ نے گروسری میں اور ڈرائیو کر دیا 40% آف اسپیشلی آپ ہے، آپ آئیں اور پرچیز کریں، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کو ڈفرنٹ آفر پیش کریں، ریلیشن بات پر، کیونکہ کوئی بھی بزنس اس وقت تک نہیں چلتا کیونکہ آپ تھوڑا سا لاشعوری طور پہ اگر دیکھیں تو ایک دکان بنی ہوتی ہے محلے میں یا آپ کی گلی میں یا آپ کی آپ کی کمیونٹی میں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ دکاندار بھی بڑے اچھے طریقے سے تہذیب کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے تبھی آپ جا رہے ہو، اور اگر آپ وہ تہذیب کے ساتھ پیش نہیں آتا، محبت کے ساتھ کیئر نہیں کرتے تو بالکل آپ کے پاس سیکنڈ آپ سے اگر آپ ریڈ ڈریسر کے پاس جاتے ہو تو ریڈ ڈریسر کی مثال سب سے بہترین ہے، وہ آپ کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرتا ہے، آپ کو چائے کا پوچھے گا، پانی کا پوچھے گا، آپ کو عزت کے ساتھ سیٹ پہ بٹھائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے پیسے تھوڑے سے زیادہ چارج کر رہا ہو لیکن وہ آپ کو ویلیو دے رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے اے سی پیش کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے فین پیش کر رہا ہوتا ہے، آپ کو پانی پیش کر رہا ہوتا ہے، اور دوران جو کٹنگ ہے یا آپ کا خط بنا رہے ہیں، شیو کروا رہے ہیں، مساج کروا رہے ہیں، بٹ اگر جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے دوران وہ آپ سے گفتگو کریں،
جو اچھے ہیئر ڈریسر ہیں وہ آپ کے ساتھ ریلیشن بڑی ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. اب یہ ریلیشن شپ بیسیکلی جو ہے یہ آپ کو فیل کرواتا ہے کہ یار یہ بھی میری وہ جگہ ہے جہاں ہم روز کو ہیئر ڈریسر چینج نہیں کرتے. ہیئر ڈریسر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اس اسٹائل کا پتا ہے ٹیک کرنا آتا ہے رسپیکٹ کرتا ہے. انسان ہمیشہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کی ویلیو کو سمجھا جائے جہاں پہ اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. اگر آپ اکثر کئی بچے دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ہلکا بات دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے کسٹمر آتا ہے. تو خواتین جو ہیں خواتین ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتی ہیں شعوری طور پر لا شعوری طور پر. وہ ہمیشہ اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں پہ ان کو اچھا ٹریٹ کیا جائے رسپیکٹ دی جائے آنر دی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے مطلب ان کو پہچانا جائے اور ان کو ویلیو دی جائے. اسی طرح میل بھی جہاں پہ ان کو ویلیو دی جاتی ہے وہاں پہ جائے جاتا ہے. پرنسس کے لیے ریلیشن شپ مطلب دہاڑی آپ لگا سکتے ہیں بغیر ریلیشن. اور عام طور پہ یہ جو دکاندار ہوتے ہیں یا لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بیسیکلی جو بزنس مین مائنڈ سیٹ میں تو دہاڑی دار والا مائنڈ سیٹ کہ 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار ہمارے جو بزنس مین کی سوچ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے دور رست ہوتی ہے. وہ اگلی پلان کر رہا ہوتا ہے 6 ماہ کی سال کی 5 سال کی 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو بڑا نظر آ رہا تھا اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں لڑ رہا ہوتا. اگر آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں اور اس کو 500 اس کے بنتے ہیں یا 400 بنتے ہیں تو آپ اس کو 100 ایکسٹرا دے دیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کے سلام کرے تو آپ کی ویلیو زیادہ ویلیو دے گا. اور لوگ ادھر ادھر کے دیکھ رہے ہوتے کہ یار اس کو ویلیو دی بیسیکلی وہ آپ نے اس کو ویلیو دی اس کے کام کو ویلیو دی وہ آپ کو ویلیو دے رہے کہ یار مجھے یہ بندہ سکتا یہ مجھے ویلیو دے رہا ہے میں بھی اس کو بیسیکلی وہ 100 یا 200 کی بات نہیں ہوتی. اس کی فیلنگ یہ ہوتی کہ مجھے ویلیو دی گئی ہے بھائی اس بندے کی وجہ سے اس پرسن نے مجھے ویلیو دی ہے یہ میرے کام کو رسپیکٹ دے رہا ہے یہ میرے ٹائم کو رسپیکٹ دے رہا ہے وہ ریٹرن میں بھی رسپیکٹ پاتا ہے آگے سے رسپیکٹ ہے. تو ریلیشن شپ جو ہے یہ ہی بزنس کی جان ہے. ادروائز ریلیشن شپ نہیں ہے تو دیہڑی دار آپ دیہڑی لگا رہے آپ مزدور ہیں آپ بزنس نہیں کر رہے آپ کمپنی نہیں ڈیولپ کر رہے. ٹھیک ہے تو ریلیشن شپ از دا کی. آپ نے کوئی کسٹمر اس نے آپ سے پروڈکٹ لی ہے یا نہیں اس نے آپ کی سروس لی ہے یا نہیں وہ آپ کا پرچیزر بنا یا نہیں وہ آپ سے کوئی آپ کو فائنینشلی کوئی اس نے بینیفٹ دیا ہے یا نہیں. کسٹمر آپ کے پاس آ گیا آپ نے جب اس کو بلیو کرنا ہے نہ انرجیٹک ہو کے اس کو بلیو کریں تو اس کو وہ یاد ہے یار یہ فلاں بندے سے میں ملا تھا اس نے مجھے یہ انفارمیشن دی تو بڑی وہ ویلیویبل ہے. اس نے مجھے جو ہے وہ چائے پلائی تھی میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا تھا مجھے اپنے چھٹی کے 10-15-20 منٹ دیے تھے تو بڑے ویلیویبل اور اس کی جو باتیں تھیں وہ بڑی یعنی کہ جینون باتیں. آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں جانتے ہیں اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. انسان کو کانفیڈینس کا بات کر جب اس کی نالج اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار فیلڈ کیا ہے اور فیلڈ کی ریکوائرمنٹس تھی آپ اس کے بارے میں ڈیپلی چیزوں پہ جانتے ہیں. تو نارمل چیزیں ہوتی ہیں نا جو نارملی آپ کو انفارمیشن تقریباً سارا کرنے ہوتی ہے. انسان کی اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے اس کو ڈیپلی چیزوں پہ پتا جس کو ڈیپلی چیزوں کا پتا ہوتا ہے وہ اسٹریٹجی بنا وہ اسٹریٹجسٹ پڑھتا ہے وہ پلانر بنتا ہے اور پلانر دنیا میں بڑے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن وہی بنتا ہے ڈیپلی چیزوں اویئر. تو سم اپ اگر اس ساری بات کو کروں کسی بھی بزنس کی گروتھ کے لیے ریلیشن شپ میں وہ اگین بات کروں آپ سے کوئی کسٹمر بائی کرے یا نہیں کرے آپ کے ساتھ اس کا جڑ جانا امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو بھی بندہ آپ کے آفس میں آیا ہے جس نے ٹیلی فون آپ کو کر دیا ہے جس نے آپ کو ای میل کیا ہے جس نے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر میسج دیا ہے جس نے سوشل میڈیا پہ کمنٹ کر دیا ہے
جس نے آپ کی ویڈیو کو لائک کیا ہے، جس نے آپ کی ویڈیو کو شیئر کیا ہے، وہ لوگ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پوری دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، یہ ہم ڈیٹا دیکھ چکے ہیں۔ اور ان 8 ارب لوگوں میں سے ہماری ایک اسپیسیفک نیش ہوگی، ایک اسپیسیفک لوکیشن ہوگی، اسپیسیفک ایریا ہوگا جہاں سے ہم نے لوگوں کو اٹھانا ہے۔ اور ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 200 لوگوں نے ہمیں میسج کیا، ہو سکتا ہے 300 لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں دن کے، یا 20 لوگ اپروچ کر رہے ہیں، یا 50 لوگ اپروچ کر رہے ہیں۔ تو 8 ارب کی آبادی میں اگر 100 200 یا 300 لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پوٹینشیل کسٹمر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے امکانات ہیں کہ انہوں نے ہم سے چیز بائی کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چانسز ہیں کہ انہوں نے ہم سے پروڈکٹ بائی کر۔ تو اب وہ جو 300 لوگ ہیں یا 200 لوگ ہیں، ان کو ایک بہترین لیول پہ ڈیل ہوگی۔ باقی دیکھیے آفس کے اندر ہم پانی پیئیں، ہم چائے پیئیں، ہم اے سی لگوائیں، ہم پنکھے لگوائیں، ہم چیئرز رکھیں، ہم گلاس لگوائیں، ہم روز اس کے اوپر پرنٹنگ کروائیں، ہم وزٹنگ کارڈ بڑے کچھ کریں، ہم جو ہے پیپر پرنٹنگ بڑی اچھی کروائیں، ہم کراچی سے پرنٹنگ اوکے۔ لیکن جب ہمارے پاس کسٹمر چاہے کس بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ فیس بک میسج میں آئے، چاہے وہ میسنجر میں آئے، چاہے وہ فزیکلی آ جائے، چاہے وہ کال کرے، چاہے وہ واٹس ایپ کرے، چاہے وہ ٹک ٹاک پہ آئے، چاہے وہ یوٹیوب پہ آئے، کسی بھی میتھڈ کے تھرو کسٹمر آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ ویلیویبل ہے۔ کیونکہ یہ ساری جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ اس وقت زیرو ہو جائیں گی اگر ہم کسٹمر کو ویلیو نہیں دیں گے، کسٹمر کو ٹائم نہیں دیں گے، کسٹمر کے ساتھ جڑیں گے، کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بلڈ نہیں کریں گے۔ دیکھیے کسٹمر نے ہمت کی، اس نے اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا، اس نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا کہ بھائی میں آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ اسٹڈی ان یوکے کا جو پروگرام ہے اس کا ایکسپینس دیکھیں، اس میں کیا بات شروع ہے، اس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں۔ اس نے یہ پوچھ لیا کہ ایکسپینس کتنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، انسان کسی بھی پروڈکٹ یا سروس میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کہاں جانا ہے۔ اس کو یوکے کا پتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا یونیورسٹیز ہیں، اس کو فیس کا اندازہ ہوگا، وہ چیکنگ کر رہا ہوگا مختلف لوگوں سے کہ بھائی یار فیس پہ ادھر جاتا ہے کوئی کام ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب وہاں سے آپ نے گریب کر، وہاں سے آپ نے پک کرنا۔ ساری مارکیٹنگ کا مدعا کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ کی دہلیز پہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز پہ، چاہے آن لائن ہے چاہے آف لائن ہے، وہ آپ کی دہلیز پہ آ گیا، اس نے آپ کے ساتھ کنیکٹ کر لی، اس نے آپ کے ساتھ میسج پہ بات کر۔ اب ہماری صلاحیت بڑھ ہے، اب ہماری باری کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سروس کو کس طریقے سے انٹروڈیوس کر پاتے۔ کیا ہم اس کی نظر میں اپنی ویلیو ڈاؤن کر دیتے، یا ہماری جو ویلیو ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو یو ایس پیز بنائی ہوئی ہیں، جو ہمارے یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے، اس کو ہم ڈیفائن کر پاتے ہیں۔ ہر بزنس کی یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہوتی ہے، ہر بزنس کی یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ بھائی جو باقی دنیا کا آپ اس سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ ہم کیوں زیادہ ویلیویبل، ہمارے پاس کیوں کسٹمر ہے، ہمیں کیوں اپنا فیس پٹ کریں، ہمارے سے کیوں پروڈکٹ لی جائے، ہم سے کیوں کپڑا لیا جائے جب 1400 اور بھی آپشن موجود ہیں، تو ہم سے کیوں لیا جائے گی؟ ہم کیا ایسی چیز دے رہے ہیں کہ جو کسٹمر اٹریکٹ ہو؟ یہ ویلیویبل چیزیں ہمیں بنانی ہوتی ہیں۔ یہ آپ اپنے پروفائل کے اندر صرف اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ بریف ہونا چاہیے کہ ہماری یونیک چیزیں کون سی تھیں جو باقی لوگ نہیں دے۔ برانڈ ہمیشہ اپنی یونیک سیلنگ پروپوزیشن بناتا ہے۔ میں پرفیوم بنا رہا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے پرفیوم میں کمال کیا ہے، کوئی باقی کوئی نہیں دے گا، تبھی مجھے بیچنا ہے۔ تو نا بہت سارے لوگ بیچ رہے ہیں، میں ہیئر آئل بیچ رہا ہوں، مجھے پتا ہو کہ میرے ہیئر آئل میں کمال کیا ہے، اس کے پوائنٹس کیا ہیں، یونیک چیزیں کون سی ہیں، تبھی چیزیں جو ہے وہ سیل ہے۔ تو جب کسٹمر آپ کے ساتھ ملتا ہے اس وقت کمپنی کا، ادارے کا امتحان شروع ہے، مارکیٹنگ کا کام وہاں پہ ختم ہوتا ہے۔
ادارے میں جو سیلس کے لوگ ہیں، جو وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنے والے ہیں، کاؤنسلر ہیں، بتانے والے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، گائڈ کرنے والے، ان کا امتحان ہے۔ وہ بریف کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے بارے میں، اپنی سروس کے بارے میں، وہ مائنڈ میک اپ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں۔ تو بات ساری بات کا جو پہلے بات کو کسٹمر کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ ہمیں ریلیشن اب ریلیشن بلڈنگ کے لیے اویئرنیس کمپین ہے جو ہم کریٹ کرتے ہیں، اویئرنیس کو کریٹ کرتے ہیں، لیکن کسٹمر جب آئے گا تو اس کے ساتھ ریلیشن اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس کا یا اویئرنیس کے آبجیکٹو کا بینیفٹ ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے ہے کہ اس کو لوگوں پر ریچ دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پروفائل تک، لوگوں کے اکاؤنٹ تک اس کو ایکسس دیتا ہے۔ لوگ اس کے متعلقہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ میرا سیکٹر ہے، یہ فلاں کمپنی اور ان کوالٹی، اگر اس کو ایڈورٹائزمنٹ اچھی لگے گی، اس کا ایڈ اٹریکٹیو ہوگا، اس کے پیج پہ اتر جائے گا، اس کے بارے میں اویئرنیس ہے، اور اس کے پیج کے اوپر پھر ڈیٹیل موجود ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ پیج کے اوپر کچھ بھی ہو، پیج پہ بھی کوئی نہیں، پریزنس ہی کام کوئی نہیں، ایک ہی طرح کی کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، بھائی ہم اس کی کوالٹیز کے بارے میں بات نہیں ہو، اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی، اس کی 30 چیزوں کے بارے میں پتا کوئی نہیں ہو کہ اس میں انگریڈینٹ کون سے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر شامل کیا کیا ہے، اس میں خاص کیا بات ہے، یہ باقی چیزوں سے، باقی لوگوں سے کس طرح ہے۔ اس کے پیج کے اوپر اگر کوئی اس کو یا ویب سائٹ آن لائن جہاں پہ بھی کسٹمر کو لینڈ کروانا، کسٹمر کو لینڈ کس جگہ بھی کروانا ہے، وہاں پہ انفارمیشن وہاں پہ ہونی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ وہاں پہ انفارمیشن پتہ ہی ہو، کئی لوگوں کا میں اکثر بزنس کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو رابطہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انہوں نے 1400 نمبر دیے ہوتے ہیں۔ اب وہ بندہ کدھر رابطہ کرے کوئی پتا نہیں، کہ ایک یا دو اسپیسیفک وہاں پہ آپ کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے آسان۔ اس کے بعد پھر آپ نے اندر ادارے کے اندر ترتیب بنائی کہ فلاں پرفیوم کا بزنس ہے تو یہاں پہ آپ چلے جائیں، آئل کا بزنس ہے چلے جائیں، ہول سیل کا کام ہے وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، کمپنی کے اندر کی چیزیں، لیکن کسٹمر کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتی، کسٹمر کے لیے آسانی پیدا کہ بھائی ایک سمپل سا یہ کانٹیکٹ کر، تو جب کانٹیکٹ کر دے گا ڈیفینیٹلی وہ ہمارے فنل میں آ جائے گا، ہماری اس ہماری کمپنی کے ادارے کے اندر اس کا ریکارڈ آ رہا ہے، پھر وہ ہمارے پوٹینشیل کسٹمر، اس لیے تو ساری مارکیٹنگ کا مدعا کیا ہے کہ جو ہمارے بزنس کے انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے، اگر وہ ہمارے بزنس سے انٹرسٹڈ ہیں اور ہم ان کو جوڑے نہیں تو ہماری تو فائنانس ضائع ہوگی۔ ہم نے اگر بالکل ایک پہ کوئی بھی کسی طرح کی ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے سر کچھ سوالات ہوں گے، کوئی ان کو ریکوائرمنٹ ہوں گی، چیزیں چاہیے ہوں گی، ان کی آپ نے ریکوائر یہ کمپنی کے اندر کا اسٹرکچر ہے، تو بہت زیادہ نمبر بھی نہیں حاصل ہوتی، بہت زیادہ آپ 10 ای میل کریں، 20 ای میل تو ہر چیز کو کریں، تو کسٹمر کو، کلائنٹ کو کلیئر اس کو ایک کلک کروانے کے لیے کوشش کرو گے، یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ الجھا رہے ہیں، کسٹمر کو کنفیوز نہیں کرتے، اس کو الجھاتے نہیں، اس کو پریشان نہیں کرتے، کسٹمر کے پاس 3 5 10 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا ڈسیزن لینے، آپ اپنی اسٹریٹجی، اپنا ایڈ، اپنی ایڈورٹائزمنٹ ایسے رکھیں کہ کسٹمر بالکل کنفیوز ہو ہی نہیں، سمپل ٹو دی پوائنٹ، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، آپ نے کال ٹو ایکشن دینا ہے، آپ نے ایک نمبر، آپ نے ای میل، تاکہ کسٹمر آپ کو ساتھ ڈائریکٹ ہو، جب ڈائریکٹ ہو گیا پھر آپ کے ادارے کو کسٹمر کی ڈپارٹمنٹ آپ پھر فردر آگے جو ہے اس کو چینلائز کر سکتے ہیں ریفر کے لیے۔ تو بنیادی جو کمپین ہے وہ ہماری اویئرنس ہے، جس سے ہمارے بزنس کی اویئرنس، عام طور پہ لوگوں کا کمنگ سون بزنس ہوتا ہے کہ آپ کو بنا رہے ہیں، کمنگ سون کی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ ایک سرف ہے اور جلد آ رہے ہیں، ایک پروگرام کمپنی کا جلد آ رہی ہے، میرا ٹرین بینڈ موبائل ہے، کوئی بھی بزنس ہے تو وہ جلد آ رہا ہے، جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بہت آئی فون
برانڈ ہے ایک چھوٹا سا اور وہ اکثر خریدتے ہیں تو آئی فون کے بارے میں کمال کی بات بتاؤں تو آئی فون اپنی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بناتا، خود ان کی کوئی فیکٹری سے وہ بنواتے ہیں، لیکن باقی ان کی اسٹریٹجی ہے ساری گیم کا اسٹریٹجی کی ہے جو ان کی پلان کی، اور ان کی جو موبائل ہوتے ہیں وہ پہلے سے بہت ہو ہم وہ کمنگ سون کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں جب ان کا آ رہا ہوتا ہے نا یہ برانڈ آ رہا ہوتا ہے کیوں آ رہی ہو وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ اویئرنیس کی چلاتے ہیں لوگوں کو اپنی اویئرنیس پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اچھا یہ نہیں صرف بتا دیں کہ آئی فون 17 یا 18 آ رہا ہے اس کے فیچر بتائیں اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بتائیں تو اس لیے لوگ ڈیپلی چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس سے ایک شعوری طور پہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بھائی اس بندے کو اویئرنیس آپ دیکھو مارکیٹ کے اندر اسی بندے سے چیز بائی کریں گے جس کو اویئرنیس زیادہ ہوگی یہ آپ لاشعوری طور پہ کر رہے ہو یا شعوری طور پہ کر رہے ہو لیکن یہ چیز انتہائی امپورٹنٹ آپ نے 10 لوگوں کو وزٹ کیا ہو سکتا ہے 10 لوگوں کے ساتھ ملتی جلتی چیز آپ لیں گے اس سے جس کو اویئرنیس ہے جس کو اپنی پروڈکٹ کی ویلیو کو پتا ہوگا جو اپنی پروڈکٹ کو ویلیو دے رہا ہوگا آپ اسی کو ویلیو یہ میں نے کئی ہزار دفعہ یہ کئی 100 دفعہ یہ چیز اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ویلیو نہیں آپ بے شک شاید آپ اچھی چیز پہ لیکن آپ کو اس کی ویلیو کو پتہ نہیں ہے اس سے انفارمیشن کام ہو ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہے ڈیپ نالج آپ کی کوئی بھی بائی کرے جب آپ کے پاس چیزیں ڈیپلی نالج ایک کوشچن ہے سر وہ ایک آدھ کوشچن ہو لیکن اس کی ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا ہے وہ بندہ آپ سے امپریس ہوتا ہے لیکن جس کو بنیادی نالج ہی ہوتا ہے صرف ڈیپ چیزوں کا نالج نہیں ہوتا ایکسپرٹیز نہیں ہوتی تو پھر وہ زیادہ متاثر ہوتی بنیادی کچھ بارے کے پاس تو اگر آپ نے خود میں ایک سافٹ ویئر ہے میں وہ سیل کرتا ہوں تو اس سافٹ ویئر کو اگر مجھے ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوگا تو مجھ سے وہ نہیں پائے گی میرے پاس 30 لوگ ہیں جو سافٹ ویئر سیل کرتے ہیں لیکن مجھے اس کے بارے میں نالج چاہیے اور ایکسپرٹ لوگ تو یہاں پہ بات کو میں دوبارہ سمجھ کر اویئرنیس کی جو کمانڈ ہے اویئرنیس کی جو آبجیکٹو ہے یہ پروڈکٹ کوئی نئی ایک پروڈکٹ ہے تو اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے یا کوئی نیا بزنس اسٹارٹ ہو اس کی اویئرنیس کیونکہ اویئرنیس کا مطلب صرف پچ کرنا ٹھیک ہے کوک ہے پیپسی ہے یا مختلف جو برانڈس کام کر رہے ہیں وہ ہر دنیا کے بچے کو پتہ چل گیا کہ تو پیپسی کو برانڈ ہے کوک کا بھی ہوتا ہے سپرائٹ کا بھی کوئی برانڈ ہے یہ بھی کوئی کمپنی ہے زیادہ ایون دین لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں رہنے کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ ضرور کرتے ہیں وہ اویئرنیس چلا رہے ہوتے ہیں وہ رمضان میں کمپین چلا رہے ہوتے ہیں کہ بھیا اتنی اماؤنٹ کی بکے گی اتنے کی بکے گی پیپسی ہے کوک ہے 100 کی جو بھی اس میں وہ پیکج دے رہے ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اویئرنیس جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے جس کو ہر بندہ سائڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کے کیوں اس کا ڈائریکٹ رزلٹ آپ کے واٹس ایپ پہ نہیں آ رہا ہوتا یا آپ کو لیڈ نہیں مل رہی ہوتی صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس کے بارے میں آپ کے شہر کے اندر آپ کے علاقے کے اندر اویئرنیس مارکیٹر ہوتا ہے یہ ڈسائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اویئرنیس ہے نا چاہے آپ کی نئی کوئی پروڈکٹ ہے یا نئی جو آپ کی سیشن ہے یا نیا آپ کا کوئی بزنس ہے سب سے پہلے اویئرنیس کا مطلب لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی ہم بزنس کے اندر آ رہے ہیں ہم مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ پروڈکٹ کیونکہ پہلی دفعہ کوئی بھی بائی نہیں کرے پہلے دن لوگ آپ کے بارے میں جانیں گے پہچانیں گے جیسے سروسز کے بزنس ہوتے ہیں کہ پلمبر الیکٹریشین ہے تو آپ ان کے بارے میں اویئرنیس دی جائے گی سب کو پہلے کہ یار عبد الباس سے ایک الیکٹریشین یا عبد الباس سے ایک پلمبر یا عبد الباس سے یہ سلائٹ ہے اس کے اندر یہ اے سی ٹھیک ہے فلاں کام کر لیتا ہے یا اس کے پاس پرفیوم ہے یا جو بھی اس کے پاس ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا لوگوں کو گائڈ کیا جائے لوگوں کو سمجھایا جائے تب وہ آپ کے کسٹمر ہو سکتا ہوں کہ ضرورت آج سے 3 ماہ کے بعد ضرورت ہو کسی الیکٹریشین کو تو جب ان کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ ہو
नहीं होगी तो उसे क्लाउड नंबर सेव कर लियो, प्रूफ दे लियो, डाटा रख लियो, पेज को लाइक कर लियो, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड काम करते तो अवेयरनेस देना वो बड़ी बात। तो यहाँ पे मैं ये बात क्लोज करता हूँ। जय लाल बिलाल।